الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، درسگاہ حسینی میں کتاب الہی کا وہ سورہ مرکز بحث ہے جس سورے کے اسماء ہی گوناگوں ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اس سورے کے نام ہی اتنے ہیں کہ اگر ایک ایک نام ہی کی تشریح ایک ایک روز کی جائے تو بھی کافی وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وقت محدود ہے. یقین کیجئے ہمارے پاس وقت محدود ہے. کوشش کیجئے کہ لمحوں میں صدیوں کو سمیٹ سکیں. وقت بہت محدود ہے اور لمحات بہت گریزاں ہیں. اہل فکر کے لیے، اہل ذکر کے لیے، اہل علم کے لیے مجال ذکر و فکر و بحث بہت ہے، مگر اگر درمیان میں رشتہ اخلاص کا ہو، اخلاص خود سورہ اخلاص کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اخلاص ایک وصف بھی ہے، اخلاص ایک حال بھی ہے، اخلاص ایک مقام بھی ہے. اگر انسان
اخلاص کے سہارے سے آگے بڑھے، اخلاص کا قدم درمیان میں ہو، دل میں اخلاص ہو، حقیقت سے رشتہ اخلاص کا ہو، تو کرم حسینی خود بخود شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور جہاں لطف و کرم حسینی شامل حال ہو جائے، وہاں ممکن نہیں ہے کہ انسان فیض حق سے محروم رہ جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان فیض حق سے محروم رہ جائے۔ اس لیے بہت سے کام جو دوسرے صدیوں میں کرتے ہیں، اہل حق لمحوں میں کر جاتے ہیں، اور بہت سے کام جو اہل حق لمحوں میں کر جاتے ہیں، وہ دوسرے صدیوں میں بھی نہیں کر پاتے۔ زمان و مکان کی اور شؤون حیات کی یہ ریلیٹیوٹی ابھی تک کہیں اچھی طرح زیر بحث لائی نہیں گئی۔ یہ اضافیت، یہ نسبیت، اسی لیے میں اس طرح کی بحثیں آپ حضرات کے سامنے چھیڑ رہا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے ہمارا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حقیقت سے رشتہ کیا علم کے وسیلے سے قائم ہو سکتا ہے؟ تو علم کیا ہے؟ علم کا تصور عموماً ہم نہیں کر پاتے جب تک کہ ذہن کا درمیان میں قدم نہ آ جائے۔ ذہن کیا ہے؟ وہ علم جو ذہن کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ تو علم حصولی ہے۔ جو کافی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، پہلے روز سے میں ایک تعریف جو بہت مشترک ہے، بہت کامن ہے، اور بار بار میں نے عرض کیا کہ جو لاجک کی اور فلسفی کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں، اس میں یہ مل جائے گا کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ انطباع صورت الشیء فی الذہن، کسی شے کی صورت یا تصویر کا ذہن میں آ جانا علم ہے۔ کیا واقعاً یہی علم ہے؟ کسی شے کی صورت کا سامنے ہونا اور ہے، اور اس شے کا خود سامنے ہونا اور ہے۔ تو کیا ہم صورت پر اکتفا کر لیں، تصویر پر اکتفا کر لیں، یا شے تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ شے تک ہم پہنچ سکیں؟ ہے نا مشکل مقامات، آسان تو نہیں ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں جو قدموں سے نہیں پہنچے جا سکتے، ان تک قدموں سے نہیں پہنچا جاتا، سر کے بل پہنچا جاتا، سینے کے بل راستہ طے ہوتا ہے، قدموں کے بل نہیں۔ ان دو قدموں سے مکانی فاصلے طے ہوتے ہیں، معنوی فاصلے سر کے بل طے ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہنے والوں نے کہا ہے، حکیم سنائی غزنوی کا ایک مصرع صرف اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ عشق با سر بریدہ گوید راز۔ عشق تو ہمیشہ کٹے ہوئے سر سے راز اگلتا ہے۔ عشق کا مقام بہت بلند ہے، اور وہی عشق جو کٹے ہوئے سر سے راز بیان کرتا ہے، وہی انسان کو اس کی ناقص عقل سے آگے کی منزلوں تک لے جا سکتا ہے۔
یہ یاد رکھیے، اپنی عقل پہ نازاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. یہ عقل اس خاکنائے دہر میں آنے کے بعد، یعنی یہ عقل ہماری آپ کی عقل، یہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس فضا میں آنے کے بعد مکمل طور پر خاک آلود ہو چکی ہے، اپنی رونق کھو چکی ہے، اپنی رونق کھو چکی ہے. اس لیے اس عقل پہ زیادہ نازاں نہ ہو، ورنہ منزل نہیں ملے گی. اچھا، میری باتیں کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں. اپنے نفس میں ڈوبنے کی کوشش تو کیجیے. آپ کو آپ کے بدن کا علم تو آئینے کے حوالے سے ہوتا ہے. آپ کو خود آپ کے بدن کا علم، آپ کو خود آپ کے روح مبارک کا علم آئینے کی مدد سے ہوتا ہے یا نہیں؟ کیسی مجبوری ہے، کیسی بیچارگی ہے. کیا آپ کے ذہن کی سکت ہے؟ آنکھیں بند کر کے آپ اپنے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کہیں چہرے پہ دنیا نے خاک تو نہیں مل دی ہے؟ چہرے پہ جو عالم قدس سے نور لے کر آئے تھے وہ باقی ہے کہ رخصت ہو چکا ہے؟ اس چہرے کی خبر خود آپ، ہم اپنے چہرے کی خبر آئینے کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں. یہ علم، یہ خبر، یہ علم حصولی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ علم حصولی. ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہم حاصل کرتے ہیں. اور جہاں آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کون سی منزل ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یا آپ کو اپنے ہونے کا علم جس کو آپ میں سے تعبیر کرتے ہیں، یہ آئینہ ہو یا نہ ہو. میں کو ریئلائز کرنے کے لیے، ریکگنائز کرنے کے لیے، میں کو پہچاننے کے لیے، میں کو جاننے کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آئینہ سکندری، نہ لوہے کا آئینہ، فولاد کا آئینہ، نہ شیشے کا آئینہ، نہ ذہن کا آئینہ. کسی آئینے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی آئینہ ایسا لایا جائے جس میں سائنس نے کوئی سحر کر رکھا ہو، یعنی وہ آپ کے سامنے ہو مگر آپ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تب بھی کیا آپ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں ہوں؟ توجہ ہے؟ کوئی آئینہ آپ کے سامنے ایسا ہو جس پر سائنس نے سحر کر دیا ہو. یہ جملے یاد رکھیے. اور اس آئینے میں آپ کی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو کیا آپ کو اپنے وجود میں شک ہو جائے گا؟ پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں. ہوتا تو آئینے میں نظر آتا نہیں، کبھی نہیں. اور ہمارے آپ تو خود آپ اپنے ہونے کا علم رکھتے ہیں اور اس علم کے لیے آئینے کے محتاج نہیں ہیں. مگر آپ جو چہرہ رکھتے ہیں، جو بدن رکھتے ہیں، جو جسم رکھتے ہیں، اس کے علم کے لیے آپ آئینے کے اور ذہن کے محتاج ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو محتاج ہے وسیلے کی، واسطے کی، آئینے کی، ذہن کی، اور ایک وہ قسم ہے جو کسی واسطے، وسیلے، آئینے اور ذہن کی محتاج نہیں ہے. جب تک آپ ذہن اور آئینے کا وسیلہ ساتھ میں رکھیں گے اور صرف اس پر اعتماد کریں گے، خود اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتے، خدا کو کیا پہچانے.
توجہ ہے؟ دیکھیے شکر ہے، یہ ہے تاثیر نام حسین۔ اگر خدا کی قسم یہ فرش ازا نہ ہوتا اور یہ ممبر نہ ہوتا جو ذکر حسین سے منسوب ہے، تو یہ علم حضوری اور علم حصولی کی بحث آپ کی سمجھ میں آتی یا میں سمجھا پاتا؟ حوضہ علمیہ میں رہنے والے مہینوں ورق الٹتے رہتے ہیں، علم حصولی علم حضوری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں حسین، جس کے نام کی گونج میں یہ تاثیر ہو، اس کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوگی، اس کے انفاس میں کیا تاثیر ہوگی، اس کے وجود مبارک میں کیا تاثیر ہوگی، اسے کہتے ہیں حسین۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر حقیقت تک پہنچنا ہو تو سب سے مؤثر ذریعہ حسین ابن علی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ سب سے مؤثر۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدہ ہے، مذہب ہے، عقیدہ تو اندھا ہوتا ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات میں عرض کر دوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ کے اٹھیے گا، محبت اندھی نہیں ہوتی، اور وہ شے جسے اندھی محبت کہا جاتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ فرع معرفت ہوتی ہے، پہلے معرفت پیدا ہوتی ہے تب محبت۔ ممکن نہیں ہے کہ بغیر معرفت محبت پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ اگر بغیر معرفت محبت ہے تو وہ اندھی ہوگی، اس لیے کہ وہ محبت ہی نہیں ہے اصلا، وہ کسی بھی اور قسم کی کشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے کشش تو مقناطیس میں بھی ہوتی ہے، مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچ لیتا ہے نہیں، اس کو کیا محبت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ محبت کہتے ہیں۔ مقناطیس کی کشش کو بھی محبت نہیں کہتے، محبت صرف اس کشش کا نام ہے جو علم اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، کاش یہ بات بھی ذہنوں میں اتر جائے، بڑی لطیف ہے، نازک ہے، دقیق ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے جھگڑے حل ہو جائیں، فیصلے ہو جائیں۔ عموماً جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، جس طرح مقناطیس لوہے کے ذروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نہیں، بالکل برعکس ہے یہ عمل۔ آپ کو کسی صاحب فضل و کمال کی معرفت حاصل ہوئی، اب اس معرفت سے جو کشش پیدا ہوگی وہ اسے آپ تک نہیں کھینچ کر لائے گی، آپ کو کھینچ کر اس تک لے جائے گی۔ بالکل دو سمتوں میں سفر ہے، مادی کشش کی سمت الگ ہے، معنوی کشش کی سمت الگ ہے۔ اور ہمارے یہاں وہ مادی کشش ہے کہ جو بت بنا کے گھر میں رکھتی ہے، یہ معنوی کشش ہے جو گھر لٹا کے کربلا لے جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب تشریف لے آئیں۔
توجہ ہے؟ تصورات کو کلیئر کرتے ہوئے جائیے، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. ایسا علم کا صحیح تصور تو ہو کہ علم کیا ہے، حقیقت کا صحیح تصور تو ہو کہ حقیقت کیا ہے، معرفت کا صحیح تصور تو ہو کہ معرفت کیا ہے، محبت کا صحیح تصور تو ہو کہ محبت کیا ہے. دنیا والوں نے تو جنوں کا نام خیرت رکھ دیا اور خیرت کا نام جنوں رکھ دیا. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جنوں کو جنوں کہیں، خیرت کو خیرت کہیں، اور یہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ جانیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے. لطف مولا سے بڑی عظیم بحث ہے جو چھڑ گئی ہے. کاش یہ بحث آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں جگہ پیدا کر لے اور جاری رہے. حقیقت اور حسین. دیکھیے مشکل یہ ہے بہت بڑی کہ عام طور پر جو مذہب کا، روحانیت کا، معنویت کا جو تصور ہے نا ذہنوں میں، وہ بھی بڑا ناقص ہے. اور اس ناقص تصور سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ جنہوں نے مذہب کو صنعت بنا دیا، ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا. یہ ہے المیہ. سب سے بڑا جہاد تو ایک سچے روحانی انسان کا یہ ہے کہ وہ مذہب کی، روحانیت کی، دین کی اس معنویت کو باقی رکھے، اس کی اس طہارت کو باقی رکھے، اس قداست کو باقی رکھے، اور اسے صنعت بننے نہ دے. اور جن لوگوں نے صنعت بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے اسے انڈسٹری بنا رکھا ہے، ان سے اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھیں. سب سے بڑی مشکل یہ. اور یہ انسان بڑی حد تک اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر ایک ذہنی رویہ ہوتا ہے بارگین کا. یہ اس طرح کی بات ہے جیسے سمجھیے کہ گویا انسانی انسٹنکٹ میں یہ بات ہوتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں تجرید، تزکیہ، نفس کو پاک کرنا. وہ نفس کو پاک کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان اپنی جبلت سے، اپنی فطرت سے، اپنی نفسیات سے، فطرت و جبلت میں نے یوں ہی نام لے لیا، فطرت میں بارگین نہیں ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے رویوں سے یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اپنے نفس کو، اپنی نفسانیت کو، اپنی نفسیات کو، اپنی ذہنیت کو اس سے پاک کرتا چلا جائے. یعنی جس سے محبت کرے یوں نہ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں تو مجھے کچھ چاہیے. میں محبت کرتا ہوں تو میرے کچھ مطالبے بھی پورے ہونے چاہیے. یہ محبت ہے کہ سیاست؟ یہ تو سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہو گئی کہ پارلیمنٹ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ بازار میں میرا ساتھ دے دیجئے گا، بازار میں میں آپ کا ساتھ دوں گا تو پارلیمنٹ میں آپ میرا ساتھ دے دیجئے گا. تب تو دوستی برقرار رہے گی، ورنہ نہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، محبت نور ہے. علم بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، محبت بھی نور ہے. علم کے نور ہونے پر جو عقلی اور وجودی دلائل ہیں وہ تو ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں جو حدیث نبوی ہے. سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور
العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تو نور ہے، علم تو ایک خاص نور ہے، علم تو ایک عظیم نور ہے. اب آپ کہیے کہ یہ عظیم و خاص اور یہ سب الفاظ آپ کہاں سے لیے چلے آ رہے ہیں؟ فقرہ تو بس دو ہے، العلم نور. ہاں، یہ عربی بلاغت کی تہداریاں ہیں. جب عربی بلاغت کی تہداریوں میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں تنوین کے بھی کتنے معنی ہوتے ہیں. تنوین کہتے ہیں اس نون کو جو تلفظ کیا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا، اور وہ کبھی دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کی شکل میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں تنوین ہے. تو العلم نورن، نورن اس پر تنوین ہے. یہ تنوین کے کیا معنی ہیں؟ صرف تنکیر کے لیے ہے. پیغمبر جب فرما رہے العلم نورن، یعنی علم ایک خاص نور ہے، علم ایک عظیم نور ہے، علم ایک مجرد نور ہے. علم نور مادی نہیں ہے، علم خود نور مجرد ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. یہ علم، یہ نور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی دوسرا سرچشمہ نہیں ہے. علم کا کوئی دوسرا سرچشمہ نہیں ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی صاحب کتاب. صرف اور صرف ایک سرچشمہ ہے علم کا، اور وہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی. اور جسے ذات حق براہ راست تعلیم کا دے کر، تربیت دے کر بھیجے، اور صرف بھیجے نہیں، ایک پیغام رساں کے طور پر نہیں، بلکہ یہ کہہ کر بھیجے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ بھیج رہا ہوں جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. جو تعلیم دے گا وہ خود نہ پڑھنا جانتا ہوگا نہ لکھنا جانتا ہوگا. کیا فہم؟ مجھے بھی معلوم ہے جو روایتیں موجود ہیں، جو باتیں حضور کے نام منسوب کر دی گئیں، کہ جب جبرائیل امین نے فرمایا اقرا، تو حضور نے کہا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے سنا تھا؟ آپ نے روایت پر غور فرمایا کہ یہ روایت کہاں گڑھی گئی ہے؟ اور کتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں. شان نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجروح کرنے کے لیے، مجروح کرنے کے لیے. اب بات آ گئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھوں گا، آپ چاہے جتنا اعتراض کریں. ظاہر ہے جب ہم ممبر پر آئے ہیں، آپ نے اونچی جگہ بٹھایا ہے، تو تیر آ کر سینے میں لگیں گے تو اس سے تو میں خوف کھا نہیں سکتا. لیکن لازم یہ ہے کہ جو غلط روایتیں مشہور ہیں ان کے غلط ہونے کی طرف اشارہ تو کر دیا جائے. اب بطور مثال بس ایک بات، باب وحی میں، نزول وحی کے باب میں جو کچھ داستان سرائیاں ہوئی ہیں، کہانیاں گڑھی گئی، کہانیاں گڑھی شان رسالت کو داغدار کرنے کے لیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، حضور نے اپنے قلم سے نہیں لکھا زندگی بھر، ٹھیک ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. حضور نے اٹھا کر نہیں پڑھا کچھ، یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے یا نہیں سکتے تھے، اصلا سکت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، یہ ملکہ نہیں تھا. اگر یہ ملکہ نہیں تھا تو اصلا وہ عنوان کیسے صحیح ثابت ہوگا کہ پروردگار نے کہا ہم انہیں معلم بنا رہے ہیں.
معلم بنا رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ کسی سقیفہ میں رسول کو معلم بنایا گیا تھا؟ کسی سقیفہ میں معلم بنایا گیا تھا کہ بعد میں کہا جائے اجتہادی غلطی ہو گئی؟ ارے حق سبحانہ و تعالی نبی بنا کر بھیج رہا ہے، رسول بنا کر بھیج رہا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیج رہا ہے. ان سے پہلے جو نبی تھے انہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا. جناب ادریس کو ادریس کہتے اس لیے ہیں کہ وہ درس دیتے تھے، لکھنا سکھاتے تھے، پڑھنا سکھاتے تھے. اگر یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ادریس افضل ہیں، محمد ان کی فضیلت نہیں رکھتے. میں جذباتی نہیں ہوں، آواز بلند ہو جاتی ہے کسی اور سبب سے. آپ تصور فرمائیے، قرآن ہے، آخر قرآن ہے. ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پہ کہا گیا ہم انہیں بھیج رہے ہیں کس لیے؟ معلم بنا کے. یعلم سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ کتاب تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے. اچھا ممکن ہے کوئی صاحب اٹھے، جناب آپ سمجھے نہیں، یہاں کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کچھ اور مراد ہے. اچھا اس کے معنی ہے کہ آپ بھی تاویل کے قائل ہیں، آپ بھی مجاز کے قائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو قلم سے کاغذ پر روشنائی کے ذریعے سے لکھی جائے، کوئی اور کتاب ہے. تو پھر وہاں بھی رکھیے گا جب ہم کہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور پھر دوسرے مقام پر آئے کتاب مبین، اور ہم یہ کہیں یا کتاب مبین سے مراد کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ امام مبین ہے. مگر وہ الگ مقام ہے، وہ الگ مقام ہے. یہاں جب کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے معنی ملکہ تھا، علم تھا. مگر جتنا علم تھا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے علم کے اظہار کے لیے، ان تمام ملکات کے اظہار کے لیے، ان تمام صلاحیتوں کے اظہار کے لیے آپ کے اوپر کچھ آداب، کچھ شرائط تھے. کہاں کس چیز کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس چیز کا اظہار نہیں کرنا، کہاں کس ملکے کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس ملکے کا اظہار نہیں کرنا ہے، کہاں کس علم کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس علم کا اظہار نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. سامنے آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں حیوان ہے، مگر اس سے برتاؤ ویسا کر رہے ہیں جیسے انسانوں سے کیا جاتا ہے. ہمارے بعض حضرات، اب جو میں مثال عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو کچھ آپ سنیں فوراً قبول نہ کریں اور فوراً الجھنے نہ لگیں. صبر پیدا کیجیے، صبر. جو کچھ سنیے سکون سے سنیے، اس کے بعد اس پر غور کیجیے، اور اس کے بعد جو مسئلہ جس میدان کا ہو اس میدان کے ایکسپرٹ سے جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر مسئلے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں.
اب کوئی راستہ چلتے مجھے درد ہے شدید اور راستہ چلتے کوئی دوا بتا دے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کھا لوں؟ دوا کا مشورہ دینے والے کم نہیں ہیں، دوا کا مشورہ دینے والے کم نہیں ہیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جو شخص بھی بتا دے اور وہ دعوے سے بتائے گا، اے جناب یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، ارے معمولی سا درد ہے، درد کی دوا مجھے معلوم ہے، زندگی بھر درد جھیلتے ہوئے گزر گئے، میں زندگی بھر درد کی دوا کھا رہا ہوں، یہ دوا آپ کھائیے ابھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کھا لوں دوا؟ ابھی بہت مشہور دوا ہے، ایک ڈاکٹر نے تجویز کی، دوسرے ڈاکٹر نے کہا نہ یہ دوا انہیں نہ دیجیے گا ورنہ نقصان کر جائے گی۔ میرے بارے میں آج کا واقعہ اور فرمایا آپ نے۔ تو دوا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے، روایت جو اس میدان کا غواص ہو اس سے رجوع، یہ نہیں کوئی بھی کتاب اٹھا لی اور یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم تو اخباری ہیں۔ اخباری کے معنی بے سواد کے نہیں ہیں، اخباری کے معنی نعوذ باللہ جاہل کے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو اخباری علماء ہیں ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اخباری علماء کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، نعوذ باللہ نہ وہ فاسق ہیں نہ وہ کافر ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نظریاتی اختلاف بعض مسائل پر ہے، لیکن آج کل جس طرح سے اخباری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ اور جو روایت سامنے آ گئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ایسا نہ کیجیے۔ اولاً ہم اپنے حجم کو پہچانے، ہم کیا ہیں۔ سائنس کی باتیں میں کر رہا تھا ممبر پر، لیکن بہرحال میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتا ہوں سائنس کے میدان میں یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مان لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اس لیے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اب نہیں ہوں۔ سائنس کی اپنی فیلڈ ہے، اپنا میدان ہے، اس کے تقاضے ہیں، میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حرف آخر میرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دین ہے، اسی طرح مذہب ہے، اسی طرح فقہ ہے، اسی طرح شریعت ہے، اسی طرح روایت ہے۔ اب ایک روایت ایسی ہے، دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ، مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے، واپس جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دستے ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز۔ تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبروں سے، جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں، یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں۔ حضور گئے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر دی، اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40۔ پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40 کا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے۔ پھر واپس گئے، پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے 10 وقت کی کم کر 30۔ پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے روکا،
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے. پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں. ایک صلوات تو ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے. پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور وہ حکیم، اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے. وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ. اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی. مشہور ترین روایت ہے، اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا. اب اصولی علماء کا کیا کام ہے؟ پروردگار جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جناب علامہ شیخ حسن ابن زین الدین شہید ثانی، ان کی مشہور کتاب ہے اصول فقہ میں، جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، وہ بڑی پربرکت کتاب ہے، ابتدائی کتابوں میں سے ہے. ایک زمانے میں پہلی کتاب وہی پڑھائی جاتی تھی علم اصول فقہ میں، اس کا نام ہے معالم الاصول. اصل میں تو اس کا نام ہے معالم الدین وملاذ المجتہدین، لیکن وہ فقہ میں کتاب ہے، اس کا مقدمہ ہے وہ اصول میں. اس مقدمے کو الگ کر کے مستقل کتاب کے طور پر پھر شائع کیا گیا اور وہ نصاب میں داخل ہو گیا اصول فقہ میں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ بھائی یہ روایت خدا کے واسطے اس پر اعتبار نہ کریں. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال، اور تنہا انہوں نے نہیں، نہ جانے کتنوں نے. اور ہمارے یہاں یعنی بظاہر کتنی دلاویز و خوبصورت داستان گڑی گئی اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور کبھی ذہن میں شک شبہ پیدا ہوا. اور حقیقت کیا ہے؟ نہ توحید سلامت رہتی ہے، نہ رسالت سلامت رہتی ہے، نہ نبوت سلامت رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت، نہ آپ کی آبرو امت. اور فرما رہے ہیں آپ. اسی طرح خود نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے. وحی کی حقیقت، اقرا کی کہانی، یعنی اقرا کا واقعہ اگر سننا ہو تو اس سے سنیے جس نے کہا ہے کہ میں نور وحی اور رسالت دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا. نہج البلاغہ میں ایک
بلند صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ قاصعہ، اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کنت ارى نورا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا. نور وحی اور نور رسالت، نور وحی، نور وحی، نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی نکھت کو، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا. اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں. سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. خدا کی عظمت کو پہچانے، نبی کی عظمت کو پہچانے. اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور تو پیغام محفوظ رہے گا، پیغام منتقل ہوگا، پیغام پہ یقین و اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں. اب بعض بیویوں سے روایتیں ہیں، بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے، یہ رسالت کی عظمت ہے. یہ مثلا غار حرا میں آئے، پیغام دے گئے تو آپ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. کون تھا؟ فرشتہ تھا، جن تھا، شیطان تھا، کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. جب پہلی وحی نہیں، مان لیجیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا، جب پہلی بار ایک بار ہو گیا تعلق قائم، اب دوبارہ تو پیغامبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے، غار میں نہیں، غار حرا میں نہیں، مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا، پھر وہ نظر آیا، پتہ نہیں کون ہے، فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے. کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں؟ کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے، یہ عظمت وحی ہے، یہ عظمت رسالت ہے، یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی، خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ، بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانو پہ بیٹھ جاؤ، بتاؤ کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے، اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ. اب بھی نظر آئے؟ کہا اب نہیں نظر آ رہا. کہا پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے.
یہ شیطان نہیں ہو سکتا. اگر شیطان ہوتا، جن ہوتا، تو یہ نعوذ باللہ اس میں حیا نہ ہوتی، غیرت نہ ہوتی، اب بھی رہتا. مگر تم اب میرے اتنے قریب ہو گئے ہو اور اس نے آنکھیں پھیر لی، چلا گیا، اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیا معیار ہے فرشتے کو پہچاننے کا؟ رسول نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. خدیجہ مختلف طریقوں سے آزما کر بتا رہی ہیں محمد یہ جبرائیل ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا لٹریچر، یہ ہے روایتیں، یہ ہے حدیثیں. اس طرح آپ نے اپنے نبی کو پہچانا ہے. اور 1400 برس گزر گئے، 1500 برس گزر گئے. اگر نبی کی نبوت اور وحی کی حقیقت یہی ہے تو پھر مسلمان یقین میں کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ رسول خود اللہ بھیجنے والا کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کس کو بھیجنے والا؟ جبرائیل کو. اور رسول پہچان نہیں پا رہے. کیا لٹریچر ہے، کیا صحیح کتابوں میں عمدہ حدیثیں لکھی ہوئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مسلمانوں عظمت رسالت کو پہچانو، مسلمانوں عظمت نبوت کو پہچانو، مسلمانوں ناموس وحی کو پہچانو، اور ان ہستیوں سے تعارف حاصل کرو جو نور نبوت دیکھتے تھے، جو نور رسالت دیکھتے تھے، جو خوشبو نبوت سونگتے تھے، جو نکہت نبوت سونگتے تھے، جنہیں رسول نے اپنے اجزاء قرار دیا ہے، رسول نے جن سے منیت کا رشتہ قائم کیا ہے. علی سے فرمایا علی منی و انا من، حسن کے لیے فرمایا حسن و منی، حسین کے لیے فرمایا حسین و منی. اگر وحی کا وہی فلسفہ ہے تو یقین فرمائیے قیامت تک کوئی صحیح طور پر ذہین انسان، عقل مند انسان، دانش مند انسان، کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی عارف ایمان نہیں لا سکتا، یقین نہیں حاصل کر سکتا. لیکن اگر وحی کی حقیقت کو جاننا ہو، اسی لیے بس اب ایک گریز ہے، وقت گزر گیا، بہت سمیٹ کے بہت طاقت جمع کر کے آیا تھا، اور جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج وہ رہ گئی باتیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ ابھی چند شبیں ہیں، گزارش کروں گا. یہ جملہ البتہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کس وقت تاریخ عالم میں حسین کا ظہور ہوا ہے. کس وقت جب تخت بیٹھنے والے باغی شام کی زبان سے وحی کا انکار ہو رہا تھا. کس چیز کا انکار ہو رہا تھا؟ وحی کا انکار، نبوت کا انکار، اصل نبوت کا انکار. لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بحث ہے کہ وہ مسلمان تھا تو اس پر لعن جائز ہے یا نہیں. میں تو ہر اس شخص کے اسلام پر شبہے کی نگاہ ڈالتا ہوں جو یہ بحث کرے کہ یزید پر لعن جائز ہے یا نہیں. کوئی فقیہ، کوئی مجتہد یہ بحث کرے کہ یزید پر لعنت جائز ہے یا نہیں، سمجھ لیجئے یہ نہ فقیہ ہے، نہ مجتہد، نہ عارف. اس کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے مگر خدا سے تعلق نہیں ہے. کسی دربار سے ہو سکتا ہے، کسی سرکار سے ہو سکتا ہے، کسی مسلک سے ہو سکتا ہے، کسی گروہ سے ہو سکتا ہے، مگر خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یزید کی زبان پر کیا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا،
ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا. نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی ملک آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ انکار ختم نبوت نہیں ہے، یہ انکار اصل نبوت ہے. آپ حضرات بعض ملکوں میں بیٹھ کر بحث ختم نبوت کی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اسلام کو زیر سوال لاتے ہیں جو ختم نبوت میں شبہ کرتے ہیں، اور جو اصل نبوت میں شبہ کرے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا دوہرا معیار ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. اصل نبوت میں شبہ، انکار، شبہ نہیں انکار. لعبت بنو ہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا. کس کی خاطر؟ ملک کی خاطر، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر. دیکھیے یہ فکر بنیادی فکر ہے. یاد رکھیے آج تک بہت سے مسلمان اسلام کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تو بس اسلام خطرے میں. اسلام کی حکومت زمین پر قائم بعد میں کرو، اپنے دلوں پر پہلے قائم کرو. جو صالح اسلامی حکومتیں ہیں ان کی آبرو اپنی جگہ محفوظ. لیکن یہ جو ادھر ادھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو اسلحے کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے میری، لیکن ایک بات دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. ایک طرف اسلامی حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کو اسیر کیا جائے، بازاروں میں کنیز بنا کر بیچا جائے، اپنے ہی کلمہ گویوں کو ذبح کیا جائے، اور وہ کردار کے جو خود ان کو بنانے والے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں. اور فرمایا آپ واقعاً ایسے موڑ پہ گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پھر ایسے مقامات پر لفظ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈکشنری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے. بس اس سے زیادہ کیا عرض کر. بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں شرفا کے گھرانوں میں بولے نہیں جاتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، المیہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سامنے دشنام دے کر چلے گئے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے، کس سے پوچھتا. ایک بزرگ سے پوچھا بھائی اس لفظ کے کیا معنی ہے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ نازیبا لفظ ہے. جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈتا رہا تو بحمداللہ مہذب اللغات میں وہ لفظ مل گیا. پروردگار بلندیاں عطا فرمائے جناب میرزا مہذب لکھنوی صاحب کو. یادگار کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مجبوری ہوتی ہے ہم جیسوں کی. جو خود جنم دینے والا ہے وہ ڈس اون کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کیا عنوان ہے؟ اب داعش کو کیا کہیں گے؟ بہرحال ایک یہ روش ہے کہ ہم بس زبان شمشیر اور کوئی زبان نہیں. میرا کوئی تعلق، میرا پاسپورٹ انڈین ہے، میرا ایرانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے بعد آیت اللہ العظمی خامنئی صاحب نے جو حکومت قائم کی ہے وہ بزور شمشیر نہیں. یہاں نظر آتا ہے ان کی روش کو، ان کے رویے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کم از کم درس وہاں سے لیا ہے
جہاں تلوار اصل نہیں ہے، مودت اصل ہے، محبت اصل ہے، معرفت اصل ہے، علم اصل ہے، سلیقہ اصل ہے، قانون اصل ہے. کسی پہ جنگ تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ ان پہ جنگ تھوپی جائے تو کچھ ثبات قدم سے، کس ثبات قدم سے، کس صبر سے، کس پامردی کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور اگر دوسری جگہوں پر بھی جنگ کی آگ بھڑکائی جائے تو کس طرح اسے بجھانے میں مدد کرتے ہیں. رویے الگ الگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ماشاءاللہ آج کا میڈیا بھی تو انڈسٹری ہے. جیسے ریلیجن انڈسٹری ہے ویسے میڈیا انڈسٹری ہے. جب مذہبی لوگ بک جاتے ہیں تو یہ بیچارے میڈیا کے لوگ کیسے نہیں بک سکتے بھائی؟ سبھی بک جاتے ہیں، مذہبی لوگ بھی بک جاتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی بک جاتے ہیں. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جنو کا نام خیرت اور خیرت کا نام جنو. ورنہ جو مکتب وحی کے، مکتب اہل بیت کے پروردہ علماء ہیں، ان کے ہاں تلوار کو ہمیشہ ثانوی درجہ رہا. بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر بہرحال یہ سب وہ پیغامات ہیں جو پہنچانا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، ٹھہریے غور فرمائیے. پوری کائنات کی تاریخ پڑھیے، تاریخ آدم، تاریخ بشر. خدا کی قسم وہ حکومت جو سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں کیسی حکومت تھی؟ حالانکہ یہ بحث ایسی ہے کہ خود اس پر ایک دو اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. حضور نے کیسی حکومت قائم کی تھی، کس طرح قائم کی تھی؟ یعنی حضور کے سربراہ مملکت ہونے کے لیے الیکشن ہوا تھا، سلیکشن ہوا تھا، ریفرینڈم ہوا تھا. خدا کی قسم کس طرح مصطفیٰ نے حکومت کی ہے. ہماری موجودہ پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنریوں میں کوئی پراپر ٹرمینالوجی ہے نہیں جس سے ہم ڈسکرائب کر سکیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکومت قائم کی. حضور کی حکومت. اور چونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، اس لیے ایک جملے میں سمیٹ کر بڑی لمبی چوڑی بحث آگے بڑھ جاؤں. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سیاست کا خاص گر کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. اور کیا؟ آپ کہیں وہ پلیٹونک تھیوری نہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا. ڈیوائڈ اینڈ، تقسیم کرو حکومت کرو، توڑ پھوڑ کرو قبضہ کرو، اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خود آباد ہو جاؤ. اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خود آباد. یہ ہے سیاست. یہ وہ سیاست ہے جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی سیاست کے معنی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. ممکن ہے کہ فرعون اور نمرود وغیرہ کے زمانوں میں بھی یہی سب ہو رہا ہو. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، واحد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے. جو قائم ہی اس بنیاد پر ہوئی اور قرآن مجید نے اس کا احسان جتایا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لڑنے والے قبیلے تھے ان میں اتحاد پیدا کر دیا، اس لیے انہوں نے حکومت تسلیم کی. ان کو جاؤ وہ ان کو جاؤ. اور ہمارے یہاں ایک کنبے میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ حکومت کر سکیں. بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، بیٹی کو باپ سے جدا
جدا کرنا، بھتیجے کو چچا سے جدا کرنا، یہ سیاست ہے۔ حضور نے اوس و خزرج کے درمیان اور چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے جہاں بھی جنگ تھی، جدل کا ماحول تھا، لڑائیاں تھیں، ان سب میں تالیف قلب کر کے، دلوں کو موہ کے، محبت ڈال کے اس طرح شیر و شکر بنا دیا کہ سب نے خود بخود حکومت تسلیم کر لی۔ خدا کی قسم انسانیت کی تاریخ میں نہ کوئی ایسا حکمراں پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ایسی حکومت قائم ہوئی جیسا حکمراں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اب محدود وقت میں کیا کچھ عرض کر سکتا ہوں، یہ ہر فقرہ تقریر کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اب دامن بیان کو سمیٹتا ہوں۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین معرفت ہے، اسلام دین علم ہے، اسلام دین حقیقت ہے، اسلام نور ہے، اور اس لیے یہ اگر کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے تو نورانی شخصیتوں کے حوالے سے، یہ ان سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جو حق کے ساتھ رہے ہوں، حق جن کے ساتھ رہا ہو، جن سے حق کبھی جدا نہ ہو سکتا ہو۔ اور یہ سندیں کہاں ملیں گی؟ پیغمبر سے پوچھئے، پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کوئی معتبر محدث، کوئی بھی نواصب کے پاس بھی چلے جائے، اگر وہ علم حدیث پہ گفتگو کریں گے تو اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ اس کے بعد دعا فرمائی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ اب میں دست ادب جوڑ کے بس اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، مسلمانوں، پیارے مسلمانوں، عزیز مسلمانوں، عظیم مسلمانوں، شمع نبوت پر جان چھڑکنے والے مسلمانوں، پروانہ رسالت بن کر شہید ہونے والے مسلمانوں، یہ بتاؤ یہ رسول محمد ابن عبداللہ، یہ در یتیم آمنہ اللہ کو پیارا تھا یا نہیں؟ اللہ نے اس رسول کی دعا سنی یا نہیں؟ اللہ سے دعا کی تھی نا، حق ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ تو چاہے پہلی منزل ہو، دوسری منزل ہو، تیسری منزل ہو، آخری منزل ہو، جہاں جہاں علی ہوں گے حق وہاں ہوگا۔ حق چوراہوں پر اور چوپالوں پر حیران نہیں ملے گا، حق کو معلوم ہے کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ حق تو وہاں ہوگا جہاں علی کے نقش قدم ہوں گے، اور یہ خصوصیت اس پاکیزہ نسل کی ہے۔ بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے عاشور کے واقعات کا، اور اصحاب نے، عزیزوں نے اٹھ اٹھ کے عہد وفا کی تجدید کی، تو امام حسن کا ایک بچہ
جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اٹھا، بھولا سا نورانی چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، قد اتنا ہے کہ کوئی ذرہ اس کے قد کے لائق نہیں ہے۔ اٹھا اپنی جگہ سے، امو جان کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے یا نہیں؟ کہا بیٹے پہلے یہ بتا موت کیسی لگتی ہے؟ تو معلوم ہے جواب دینے والے بچے نے کیا کہا؟ یہ ہے ذریت فاطمہ، یہ ہے ذریت علی، یہ ہے نسل علی۔ امو جان کیا ہم حق پر نہیں آئے؟ بیٹے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر احلا من العسل، حق پر مرنا تو پھر موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیا جواب ہے، کیا گفتگو ہے، کیا مکالمہ ہے؟ بس اب آپ آمادہ ہیں، پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جن ماؤں کے پاس بچے ہیں اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ کسی کو وہ منظر نہ دیکھنا پڑے جو بی بی ام فروا نے دیکھا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کربلا میں 9 مائیں تھیں جن کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح کر دیے گئے۔ قیامت تک کوئی خاتون یا کوئی فرد بی بی جناب ام فروا کے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس منظر کو دیکھنے کی حسین تاب نہ لا سکے اس منظر کو اور کون برداشت کر سکتا ہے؟ جس منظر کو دیکھنے کی تاب حسین نہ لا سکے۔ آپ کو معلوم ہے آقا حسین کی شجاعت، صبر، ثبات قدم؟ تاریخ میں دشمنوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی شجاع و صابر نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ درخشاں ہوتا جاتا تھا، دمکتا جاتا تھا۔ کہیں کوئی علامت نہیں تھی ضعف کی، کمزوری کی، خوف کی، غم کی، کوئی علامت نہیں تھی۔ صدموں کی کوئی علامت چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اور بار بار آج یہ جملہ پڑھ کر آیا ہوں میں، ایک مورخ کی کتاب میں، جو مورخ بہرحال مسلک اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ بار بار ہجوم ہوتا تھا حسین کے، ایک ایک صحابی کی شہادت کے بعد ہجوم ہوتا تھا، اور جس وقت اور حسین تلوار لے کر اس طرح جہاد کرتے تھے کہ وہ سارا ہجوم بکھر کے رہ جاتا۔ کس میں طاقت ہے جو آقا حسین کے صبر کو، ثبات کو، شجاعت کو سمجھ سکے؟ لیکن جس وقت قاسم آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے امو جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ حسین بھی غش کھا کے گرے زمین پر۔ قاسم، یہ لمحے ہوتے ہیں، یہ گریہ بزدلی کا گریہ نہیں ہوتا۔ کیا کیا یادیں آقا حسین کو تازہ ہو گئی یادیں۔ یہ روایت ہے، روایت۔ آقا حسین بھی غش کھا کے زمین پر گر گئے، قاسم بھی پھر اٹھے، پھر سینے سے لگایا، خوب روئے، خوب گریہ کیا، اور اس کے بعد میدان کی طرف بھیج دیا۔ اور
کچھ دیر اس بچے نے جنگ کی، خوب جنگ کی، بڑے بڑے سورماؤں کو تہ تیغ کیا، مگر یہ بچہ ہے۔ دیکھیے نا، ایک تو جسم پر کوئی زرہ نہیں ہے، سر پہ کوئی خود نہیں ہے، یہی کپڑے کا ایک عمامہ ہے، ہلکا سا کرتا ہے، ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ لڑتے لڑتے رکاب سے ایک مرتبہ پاؤں الجھا تو نعلین کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میدان جنگ میں یہ ہے بچپنا، جھک کر کس معصومیت سے نعلین کا تسمہ خود درست کرنے لگے۔ بس یہ لمحہ وہ تھا کہ ایک دشمن قریب آیا اور اس نے ایک گرز سر پہ مارا۔ اب سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے اور آتے آتے کہا، چچا جان مدد کیجئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کاش یہ راتیں تمام نہ ہوں اور ہم قیامت تک حسین پر گریہ کرتے رہے۔ حسین پر گریہ کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ کوئی حسین کو قاسم کا پرسہ دے سکتا ہے؟ کوئی ام فروہ کو قاسم کا پرسہ دے سکتا ہے؟ کسی میں سکت ہے جو تسلی دے سکے، دلاسا دے سکے؟ یہ واحد آواز ہے جس نے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہ بھی بچپن کے تقاضے ہیں، یہ واحد آواز ہے، واحد آواز۔ ورنہ ہر شہید شہادت کے وقت کہتا تھا، آقا آپ پر آخری سلام، بس مدد کے لیے کوئی نہیں پکارتا تھا۔ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، اس نے کہا چچا جان مدد کو آئیے۔ آقا حسین تیزی سے گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھے، لیکن جب قریب گئے تو دیکھا ایک شقی ہے، چاہتا ہے قاسم کا سر قلم کرے۔ یہ منظر حسین سے دیکھا نہ گیا، غضب کی طرح گرج کر اسے آواز دی، تیری یہ مجال ہے میرے ہوتے ہوئے قاسم کا سر قلم کرے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اس لیے، اور وقت گزر چکا، اس لیے اجازت دیجیے اب میں شہادت نہیں پڑھوں گا، سکت نہیں ہے، دو جملے عرض کروں گا۔ دو آقا حسین سے دست ادب جو آقا حسین، آقا آپ جیسا شجاع، آپ جیسا صابر، آپ جیسا ثبات قدم رکھنے والا ایک قاسم کا گلا کٹتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ آپ کے بعد بیویوں نے اکبر دیکھا، اور محمد کا گلا کٹتے دیکھا، آپ کا گلا کٹتے دیکھا۔ کس میں سکت ہے جو زینب کو داد دے سکے؟ کس میں قوت ہے جو لیلا اور رباب کو داد دے سکے؟ کیسے بیویوں نے دیکھا ہوگا، کیسے دیکھا ہوگا جب ان کے سامنے سب کے گلے کٹے ہیں اور نیزوں پہ بلند کیے گئے۔ بس آخری فقرہ عرض کروں، آقا حسین کے کلام کو سن کر وہ شقی دور ہوا، مگر آقا نے چاہا کہ اسے سزا دیں، بس جب اس پہ حملہ کیا تو فوجوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور اس وقت ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، فوجوں کی آمد و رفت میں وہ بچہ جس نے مدد کے لیے پکارا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے جیتے جی پامال ہو گیا۔ اب حسین لاشا نہیں لائے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ردا میں خیمہ گاہ کی طرف آئے۔ واہ حسین، واہ حسن، واہ علی، واہ محمد، ماتم حسین۔